اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ اس آیت کے مفہوم کو اچھے طریقے سے ہم سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں 11 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ 11 چیزوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو عرب میں ان چیزوں کا خاصا رواج تھا۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی تربیت کے لیے ان چیزوں کے متعلق ہمیں حکم دیا تاکہ مسلمان ان چیزوں کو سمجھیں اور کافروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اس آیت کو اس لیے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بعض چیزیں ہمارے موجودہ زمانے میں پائی جاتی ہیں، ہم اس کو خالی ذہن ہو کر سوچیں اور قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے نہ ہو کہ جہاں ہماری پہلے سے سوئی اٹکی ہوئی ہے وہاں سوئی اٹکی نہ رہے۔ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس کی طرف توجہ کریں کہ قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ پوری توجہ ادھر ہی رہے تاکہ یہاں حلال اور حرام ہونے کا مسئلہ ہے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں مفہوم کے اندر ہم دھوکہ نہ کھا بیٹھیں۔ پہلی چیز قرآن کریم نے جس کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا وہ ہے المیتہ۔ المیتہ کا معنی مردار۔ مردار کس کو کہیں گے؟ ہر وہ جانور اور پرندہ جس کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھاؤ، اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور ذبح کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو مردار کہتے ہیں۔ چاہے وہ اونٹ ہو، گائے بھینس ہو، بکری بھیڑ دمبا ہو، کوئی پرندہ ہو یا جنگلی جانور ہو جن کا شکار کیا جاتا ہے، یا پرندہ ہے اس کو بندوق سے گولی ماری گئی، وہ نیچے گرا، اس کو ذبح کرنا تھا، وہ ذبح نہیں ہوا، تو شریعت نے اس کو مردار کہہ کر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کی وجہ سے اس کا اندر جو خون ہے یہ نکل جاتا ہے، زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ مر گیا، ذبح نہیں ہوا، اس کا خون نہیں نکلا، تو سارے کے سارے زہریلے اثرات
جراثیم وہ اندر رہ گئے۔ اب یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور عرب میں مردار کھانے کا رواج تھا، مردار وہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ہر ایسی چیز کو حرام کیا ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا انسان کے اخلاق پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا ہے تاکہ انسان کا ظاہر بھی پاک رہے اور انسان کے اندرونی اخلاق جو ہیں وہ بھی پاک رہے۔ دوسری چیز والدم، خون۔ 8ویں پارے میں آتا ہے او دمم مسفوحا، خون وہ حرام ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں سے جو خون بہتا ہے، یہ خون حرام ہے۔ اس کو ظاہری طور پر کسی زخم پر لگانا، جسم پر لگانا، ظاہری استعمال، بیرونی استعمال، یہ بھی ناجائز۔ اندرونی طور پر اس کو استعمال کرنا، یہ بھی ناجائز، کیونکہ یہ خون بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے نکلنے سے اونٹ جیسا جانور بھی گر پڑتا ہے۔ جب اس کے سینے میں کے اندر برچھا یا چھری ماری جاتی ہے، جب اس کا خون گرتا ہے باہر تو اونٹ جیسا جانور طاقتور وہ بھی گر جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے خون کو جمع کر کے توے پر رکھ کر یا کڑھائی میں رکھ کر اس کو جوش دے کر گرم کر کے گاڑھا کر کے پھر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی بعض علاقوں میں جانوروں کو ذبح کر کے یہ خون برتن میں لے کر یہ جو اونٹ لڑتے ہیں دنگلوں میں، ان کو پلایا جاتا ہے تاکہ اونٹوں کے اندر طاقت آئے۔ خود انسان کا پینا، لگانا، استعمال کرنا بھی ناجائز، کسی جانور کو پلانا وہ بھی ناجائز۔ تو وہ خون جو ذبح کے وقت بہہ رہا ہوتا ہے وہ خون ناجائز ہے، اس کا پینا، استعمال کرنا۔ ہاں، جو خون گوشت کو لگا ہوا ہے اگر وہ کپڑوں کو لگ گیا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ پودوں کو اب وہ تکبیر والا تھا، اچھا اکٹھا کرتے درخت کو امبام ہوئے نہیں اچھا صحیح ہے۔ ہاں حلال حرام کا مسئلہ ہے دا کہنا جان یہ دا انسان واسطے ٹھیک ہے نہیں، بہرحال تے جب مفتی صاحب نے مزید بار رابطہ کرے سن۔ صحیح۔ تیسری چیز وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ یہاں قرآن کریم نے خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا ہے کیونکہ عام طور پر کھایا گوشت جاتا ہے، ورنہ خنزیر کے جسم کا کوئی حصہ بھی پاک نہیں ہے۔ ایک تو خنزیر کی خوراک گندگی ہے، نمبر 2 یہ پرلے درجے کا بے ضمیر اور دیوس جانور ہے۔ جو قومیں اس کو کھاتی ہیں ان کے مزاج کے اندر بھی وہی اثرات آ چکے ہیں، اللہ پاک نے مسلمانوں کو روک دیا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے جو میرے سامنے بھی ترجمہ رکھا ہے، اس کا لفظ ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو جانور کے غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، کسی جانور کو اللہ کے غیر کے نام پر متعین کر دیا جائے کہ یہ فلاں کے لیے ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ عرب میں رواج یہ تھا، ان کے بت تھے جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے، یہ بکرے
دمبے یہ ان کے نام خاص کر دیتے تھے، اونٹ خاص کر دیتے تھے، یہ اونٹ فلاں بت کے نام، پھر اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اس پر بوجھ نہیں لادتے تھے، اس کو کسی دنیا کا کام اس سے نہیں لیتے تھے، یہ اس کے نام کا ہو گیا۔ پھر اس کو لے جاتے تھے، وہاں جا کر جہاں وہ بت ہوتا تھا، جو اس کی عمارت ہوتی تھی، اس کے احاطے میں، اس کے صحن میں اس کو ذبح کرتے تھے۔ پھر ذبح کرنے کی دو صورتیں تھیں۔ قرآن کریم کے اترنے کے وقت صورت یہ تھی کہ وہ غیر اللہ کا نام بھی لیتے تھے، یوں کہتے تھے لات اور عزیٰ کے نام پر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ پڑھتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، وہاں یہ رواج تھا۔ دوسری صورت یہ تھی، یہ اس کے لیے خاص ہو گیا، یہ حبل کے نام، یہ لات کے نام، یہ عزیٰ کا نام۔ دوسری صورت یہ تھی، وہاں لے جاتے تھے، کہتے تھے اس بت کے نام پر ہم یا جانور خاص اسی کے نام پر ہے، لیکن ذبح کے وقت نام لیتے تھے اللہ کا۔ قرآن نے دونوں کو حرام کیا ہے۔ کیوں؟ جب نیت ہو گئی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ نے نہ جانور کو پیدا کیا ہے، نہ انسان کو پیدا کیا ہے، نہ جانور کا خالق ہے، نہ انسان کا خالق ہے، جس نے جانور کو پیدا کیا ہے اسی کی عظمت کے لیے ذبح کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، جب اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا جائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے اللہ کا نام لیا جائے یا چاہے کسی اور کا نام لیا جائے۔ اب ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ہمارے جو بزرگان دین دنیا سے وفات پا گئے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جس کے ساتھ عقیدت ہے، تعلق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین کو کچھ پڑھ کر روزانہ ثواب بھیجنا چاہیے۔ لیکن اگر ثواب بھیجنے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اگر کوئی ہم بکرا، مرغا، کوئی جانور خاص کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کے نام کا ہے، ہمارے ہاں تو رواج بہت کم ہے، دوسرے شہروں میں گائے چھوڑ دیتے ہیں یوں، یہ جی فلاں بزرگ کے نام پر ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب یہ اس کے نام کی ہو گئی پھر اس کو لوگ کچھ نہیں کہے، جس کا گھاس کھائے، جہاں چرے، جہاں پھرے، جہاں کھائے، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اب مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں بزرگ کے نام پر ذبح کروں گا، بزرگ کی رضا کے لیے، بزرگ خوش ہو جائے گا، میری بیماریاں ٹل جائیں گی، میرے دکھ دور ہو جائیں گے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، میرے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، جبکہ ان ساری چیزوں کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے تھی۔ بیماری کو اللہ ٹالے گا، خوشحالی اللہ ٹالے گا، خوشحالی اللہ دے گا، صحت اللہ دے گا، قرضے اللہ اتروائے گا۔ تو جب اس نے جانور کو کسی بزرگ کے نام پر خاص کر دیا تو اب یہ وہاں جب لے جا کر ذبح کرے گا کسی مزار پر، کسی بزرگ کے اس کی جگہ پر، بزرگ نے بالکل نہیں کہا یہ ہماری غلطی ہے، جب وہاں ہم جا کر اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہماری نیت ہوگی اللہ کو خوش کرنا نہیں، بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہے، پھر یہ جانور حلال نہیں رہے گا۔ پھر چاہے جانور کو وہاں لے جائیں، چاہے وہاں کپڑے لے جائیں، چاہے وہاں مٹھائیاں لے جائیں، جا کر وہاں تقسیم کریں۔ کیوں جی؟ آپ یہاں سے جو جا رہے ہیں فلاں شہر، مثلا لاہور ہم چلے جائیں تو احمد پور سے لے کر لاہور تک راستے میں کہیں غریب نہیں تھے، سارے غریب، سارے فقیر، سارے محتاج لاہور داتا دربار پر تھے اور کہیں نہیں تھے۔
شریعت کا حکم یہ ہے تم نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو تم تو پیٹ بھر کر کھا کر سوئے ہوئے ہو، تمہارا ہمسایہ رشتہ دار بھوکا ہو۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا جو خود پیٹ بھر کر سو گیا ہمسایہ بھوکا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ پہلے رشتہ داروں کو دیکھو۔ غیر کو دینے میں 1 روپیہ دیں گے تو 1 ثواب ہے، اپنے رشتہ دار کو دیں گے غریب کو تو 2 ثواب ہیں۔ صدقے کا ثواب الگ ہے، صلہ رحمی کا ثواب الگ ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے، اپنے خاندان کو دیکھو، عزیزوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرے شہر میں تمہارا کوئی رشتہ دار زیادہ غریب ہے، اس کی امداد کوئی نہیں کرتا، پھر تو اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ دوسرے شہر میں لے جاؤ، ورنہ دوسرے شہر میں بھی نہ لے جاؤ، ادھر ہی اپنا خرچ کرو۔ ہمارے ہاں مٹھائیاں لیتے ہیں اور کپڑے لیتے ہیں، مرغا لیا، بہت سی دیگ پکی پکائی دیگ جا کر وہاں سے لے لی، یہ وہاں دے رہے ہیں۔ یہ اختلافی بات نہیں ہے، یہ دیوبندی اور بریلویوں کے اپنا وجود سے پہلے ایک مفسر گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے معقولات، مشروبات، ملبوسات ہمیں حکم دارند، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی پینے کی چیز ہو یا لباس وہاں لے جاؤ، سب کا یہی حکم ہے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، یہ ادھر ادھر جو لے جاؤ گے یہ ٹھیک نہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بزرگوں کو اصحال ثواب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بزرگوں میں سے صرف کبھی ایک بزرگ کا نام لیتے ہیں، کیوں جی ہماری پوری اس امت میں ایک بزرگ تھے، جبکہ ہماری امت تو ہمارا تو ہر زمانہ بزرگوں سے، ولیوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی زمانہ بزرگوں سے خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، تو ہم پھر ایک ولی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ پھر ولیوں کو دینا ہے تو تمام ولیوں کو دو، پھر خاص کریں کہ روزانہ ایک ولی کو دیں گے تو پھر کیا ہمارے 365 ولی ہوں گے؟ صحابہ سارے ولی تھے، تابعین سارے ولی تھے، تبع تابعین سارے ولی تھے، جتنے بزرگ گزرے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے متعلق ایک انگریز نے لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دیا، یہ تو ایک اللہ کا ولی ہے، پھر اس کے آگے جو خلفاء تھے وہ کہاں جائیں گے؟ ہم یتیم نہیں ہیں، ہم یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے پاس 1-2 شخصیات ہوں، ہمارے پاس تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ہمارے ولی ہیں اور ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ تو اگر یوں ہم نیت کریں گے یہ 1 روپیہ دے رہا ہوں، یہ سب کو ثواب پہنچے، اللہ سب کو ثواب پہنچا دے گا، اس لیے خاص نہ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ مزارات پر جو لوگ لے کر جاتے ہیں ان کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں، ان کو کہیں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ایسے نہیں کہا تھا، ان ولیوں نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی، یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم خامخواہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھیں۔ یہ ہو گئی 4 چیزیں۔ 5ویں چیز والمنخنقہ، کسی جانور کا گلا گھٹ جائے، رسی سے، زنجیر سے، کسی وجہ سے اس کا گلا ایسے دیا، ہاتھ سے کسی نے یوں دبا دیا، کسی وجہ سے اس بیچارے کا رسی اس کی اٹک گئی کہیں سے اور وہ اسی سے مر گیا اور اس کو ذبح نہ کر سکے ہم، تو یہ گلا گھٹنے سے جو جانور مر جائے اور ذبح نہ ہو سکے، مرنے کی بات ہے، مر جائے ذبح نہیں ہوا تو یہ بھی حرام ہو گیا۔ اس کو عرب والے اس کو بھی کھاتے تھے۔ یہ ہو گئے 5۔ نمبر 6 والموقوذہ، جس کو لاٹھی یا پتھر سے مار مار کر مار دیا جائے۔ عرب میں رواج تھا، ظالم قسم کے لوگ تھے، جانور کو باندھ دیتے تھے اور نشانے بناتے تھے، پھر وہ مر جاتا تھا، پھر اس کو کھاتے تھے۔
تو قرآن نے اس سے روک دیا کہ کسی نے لاٹھیاں مارتے رہے یا پتھر مارتے رہے یا کوئی اور چیز مارتے رہے، الموقوذہ وہ مر گیا، یعنی کسی کے دباؤں سے یا کسی کے وزن سے آ کر مر گیا تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ یہی حکم ہے یہ جو بندوق سے ہم شکار کرتے ہیں، گولی لگی شکار اپنا پرندے کو، وہ اوپر سے نیچے گرا، اب گرتے ہی وہ مر گیا تو یہ حرام ہے۔ ہاں اس کو ذبح کر لیا جائے پھر جائز ہے۔ نمبر 6، 1 2 3 4 5 6 ہو گئے۔ نمبر 7، والمتردیہ وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر نیچے آئے اور اس ڈر سے خوف سے مر جائے۔ بکری چڑھی ہوئی تھی چھت پر، وہ گر کر مر گئی، اوپر سے گری مر گئی، یا نیچے کنویں میں جا پڑی، یا پہاڑ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی نیچے گر کر مر پڑی۔ تو یہ جو جانور بھی ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ بکری ہو، اوپر سے نیچے گرے، ایسے کھڑی ہے کنویں کے اندر یوں گئی، یہ بھی اوپر سے نیچے گرنا ہے، مر گئی، ذبح نہیں کر سکے تو یہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ یہ نمبر 9 ہو گیا، یہ اپنا نمبر 8 ہو گیا۔ وہ جانور دوسرے جانور نے اس کو ٹکر ماری، بکری نے بکری کو مار دیا، بیل نے بیل کو مار دیا، بھینس نے بھینس کو مار دیا، بھینسے نے بھینسے کو مارا، یہ وہ جانور ٹکر سے جو ہے وہ مر گیا تو یہ بھی حرام ہوگا۔ ایسے ہی کسی گاڑی کی ٹکر لگ گئی، جانور جا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں گاڑی کی ٹکر لگی، اس سے وہ مر گیا تو یہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ وما اکل السبع وہ جانور، یہ نمبر 9 ہو گیا، جس کو کسی جنگلی درندے نے پکڑ کر کھانا شروع کر دیا اور وہ جانور بیچارہ اس کے خوف سے مر گیا۔ جیسے بلی نے کسی چوزے کو پکڑ لیا، چوزا ڈر گیا اور ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی، اور اس نے اپنا یہ بھی حلال، اپنا پہلے تو حلال تھا، اب کیا ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ ہاں اگر اس کو ذبح کر لیا جائے پھر وہ جگہ کاٹ کر پھینک دی جائے گی، ذبح کے بعد اب یہ حلال ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے یہ 8 چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا الا ما ذکیتم، کہ یہ جو آخری اپنا 5 چیزیں ہیں، ایک وہ جانور جس کا گلا دبا دیا گیا، دوسرا وہ جانور جو کسی مارنے سے مر گیا، تیسرا وہ جانور جو اونچائی سے نیچے گر گیا، چوتھا وہ جانور جس کو دوسرے نے ٹکر ماری، پانچواں وہ جانور جس کو درندہ کھا رہا تھا اس خوف سے مرا۔ کہ اگر ان 5 کو روح نکلنے سے پہلے تم ذبح کر لو پھر یہ 5 کے 5 حلال ہو جائیں گے، لیکن مردار حلال نہیں، خون حلال نہیں، خنزیر حلال نہیں، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور لگا دیا گیا وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اب نمبر 9، نمبر 10، وما ذبح علی النصب۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب بت تھے، یہ جو رکن یمنی ہے نا، اس کے قریب عرب والوں کا سب سے بڑا بت کھڑا تھا ہبل، اور اس کے آس پاس پھر اور بت تھے۔ یہ ان بتوں کے اپنا ایک ہے نامزد کرنا، ایک ہے ان کے نام متعین نہ کریں بلکہ ذبح جا کر وہاں کریں۔ تو قرآن کریم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ وہاں بت کے سامنے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے ذبح کرنا تھا تو اللہ تو ہر جگہ ہے، پھر گھر میں ذبح کیوں نہیں کیا، صحن میں ذبح کیوں نہیں کیا، وہاں گلی میں ذبح کیوں نہیں کر لیا، وہاں کیوں لے گئے اتنا دور؟ تو جب حرم میں مسجد حرام بیت اللہ کے پاس اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ اب اگر پاکستان میں غیر اللہ کے نام پر ہم کسی کے پاس قریب جا کر ذبح کریں وہ کیسے حلال ہو جائے گا؟
یہ قرآن کریم کا قرآن اس کا ترجمہ کیا ہے، جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے جہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ آج کل آپ سن رہے ہیں، آج تو موبائل کا دور ہے، مزاروں کے طواف ہو رہے ہیں، جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ کیا یہ بیت اللہ کی بے ادبی نہیں کہ طواف کرنا تھا وہاں مکہ میں، ہم مزاروں پر کر رہے ہیں؟ چومنا چاہیے تھا بیت اللہ کے غلاف کو، یہاں چوم رہے ہیں ہم قبر کے غلاف کو۔ کہاں ہم لوگ چلے گئے؟ ماتھا ٹیکنا چاہیے تھا، ہاتھ لگانا چاہیے تھے، یوں بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر چومتے، حجر اسود پر یوں ہاتھ کر کے چومتے، اس کو یوں یہ ماتھا یوں لگاتے، سینہ لگاتے، جو کچھ لگائیں بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ سب جائز ہے۔ جو کام بیت اللہ کے لیے تھا آج ہم نے اپنی غفلت سے وہ مزارات پر ہم نے شروع کر دیا۔ کوئی غلاف کو اپنا کوئی جو چادر چڑھی ہوئی ہے اس کو یوں لگا رہا ہے، کوئی اپنا مزار کے اوپر یوں ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی یوں ماتھا ٹیک رہا ہے۔ یہ تو وہاں بیت اللہ کے کام تھے، اللہ کے گھر کے کام کرنے کے تھے، یہاں پاکستان میں یہ کام کرنے کے تو نہیں تھے۔ نہ معلوم ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ 11ویں چیز، ان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا۔ یہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے، عرب میں 10 آدمی جمع ہو جاتے، ہاں بھی پیسے نکال، تو بھی نکال، سارے پیسے دیتے 10 آدمی، یہ پیسے جمع ہو جاتے، پھر جا کر اس کا اونٹ خریدتے، اونٹ خرید لیا، پھر کہتے دیکھو بھائی ہم جو ہے نا اس کو اب تقسیم کریں گے۔ اب تقسیم کی کیا صورت ہوتی؟ وہ مجاور کے پاس ہوتا ایک تھیلا، اس میں ہوتے تیر، اس کو کہتے ہیں ہاں بھی تیر نکال، ہاں بھی بتلاؤ کون سا تیر تمہارا؟ یہ کہتے ہیں نمبر 1، تم بھی نمبر 2۔ اچھا وہ ایک تیر نکالتا، اس پر لکھا ہوا ہوتا کہ 1 حصہ، دوسرے پر لکھے ہوتے 2 حصے، تیسرے پر لکھے ہوتے 3 حصے۔ جو حصے اپنا مانگتا وہ تیر نکلتا۔ اب ان کا نکل گیا 10 حصے، چلو بھی گوشت کے 10 حصے ان کو دے دو، چلو ان کا نکلا 2 حصے، چلو بھی گوشت کے 2 حصے اس کو دے دو۔ اب یہ پیسے تو تھے برابر، گوشت ہو گیا کسی کا زیادہ کسی کا کم۔ پھر جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو لعن طعن کرتے، ملامت کرتے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی کہے ناجائز قرار دیا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہیں کہ آپ بھی اتنے پیسے دیں، آپ بھی دیں، پھر چلو بھی آپ کا نکلے گا موٹر سائیکل، آپ کی نکلے گی کار، آپ کا نکلے گا عمرہ وغیرہ وغیرہ، بقیہ سارے محروم۔ اب وہ تیر ہوتے تھے 7 اور جو حصہ ملانے والے وہ ہوتے تھے 10۔ اب 3 ان میں سے ویسے محروم ہو گئے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ یہ تھی وہاں تقسیم کی حالت، قرآن نے اس کو حرام کر دیا۔ یہ ساری چیزوں کو ذکر کر کے آخر میں قرآن پاک نے کہا ذالکم فسق، یہ تو گناہ کے کام ہیں، کیا کر رہے ہو؟ یہ ابھی ایک ہی آیت چل رہی ہے، قرآن کریم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا مسلمانوں اب یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے جو ابھی شروع ہو رہا ہے یہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اخیر میں نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ کب؟ جب آپ حج کرنے کے لیے آئے، 9 ذی الحجہ، سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن، سبحان اللہ۔ میدان عرفات، جبل رحمت کے قریب۔ اب جمعہ کا دن مبارک دن، پورے ہفتے کا سردار، عرفے کا دن پورے سال کے دنوں کا سردار، پھر صحابہ جیسے لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، جبل رحمت کے قریب، عصر کے بعد کا وقت، آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار، اور یہ آیت اتری تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے یوں نیچے ہونے لگی حتیٰ کہ بیٹھ گئے۔ اسی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، ایمان والو
آج کافر تمہارے دین کے بارے میں نا امید ہو چکے ہیں۔ آج تک ان کو امیدیں تھیں کہ یہ دین ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری تعداد کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ دین ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فلا تخشوہم، کافروں کی طاقت سے مت ڈرو، اب وخشون، مجھ سے ڈرو کہ میرے دین کے بارے میں میری مخالفت اور نافرمانی نہ کرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ غار حرا سے مکہ میں قرآن کی وحی شروع ہوئی تھی، اور میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس آ کر یہ قرآن کریم نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف 3 مہینے کے قریب زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رو پڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بقیہ صحابہ خوش تھے۔ انہوں نے کہا دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہو گیا ہے، مجھے تو ڈر لگ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام اسی دین کے لیے تو تشریف لائے تھے، کہیں آپ کی وفات نہ ہو جائے۔ تو حضور نے تصدیق کی تھی، فرمایا بالکل یہ آیت میری وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے یہ دین مکمل کر کے اپنی یہ نعمت تمہارے پوری میں نے تمہیں دے دی ہے۔ اب یہ دین تمہارے پاس رہے گا، اور اس دین کے متعلق ڈرنا نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کا دین شریعت منسوخ ہو گئی، عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی، فرمایا تمہارا یہ دین منسوخ نہیں ہوگا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اس اسلام کو میں نے تمہارا دین بنا کر میں راضی ہو گیا ہوں، پسند کر لیا ہے۔ اب اس کو کبھی ختم نہیں کروں گا، منسوخ نہیں کروں گا۔ جیسے پہلے دین، پہلی شریعتیں منسوخ نہیں ہوں گی، اپنا ہو گئی تھی، یہ منسوخ نہیں ہوگا۔ دین جب قیامت تک باقی ہے، شریعت باقی ہے، قرآن باقی ہے، پھر ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ درمیان میں بیان کر کے قرآن کریم نے کہا بھئی ان چیزوں کے حرام ہونے کا ہم نے اعلان کر دیا ہے، لیکن اب اگر کوئی آدمی اتنا بھوک یا پیاس سے بے تاب ہو جائے اور حلال چیز اس کو نہیں مل رہی، تو اے مسلمان، اللہ فرماتے ہیں تو مجھے پیارا ہے، تیری جان بھی مجھے پیاری ہے۔ اگر مرنے لگا ہے اور کوئی چیز نہیں، تو جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے، مردار سامنے پڑا ہے، گوشت اس کا اٹھا کر پکا کر کھا لے۔ مرنے لگا ہے، پیاس ہے اور کچھ نہیں ہے، سامنے اپنا خون رکھا ہے، خون تھوڑا سا اٹھا کر پی لے، تیری جان بچ جائے۔ لیکن فرمایا غیر متجانف للإثم، اتنا کھانا پینا تیری جان بچ جائے، پھر مزے لے کر نہ کھانے بیٹھ جانا۔ ہاں اب اگر کھانے تھے 5 لقمے، 6واں لقمہ بھی کھا بیٹھا، پینے تھے 2 گھونٹ، 3را گھونٹ بھی پی بیٹھا، 2 گھونٹ پی لیتا جان بچتی تھی، 3را گھونٹ پی بیٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے اندازہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ایک بوٹی ایک لقمہ تو نے زیادہ کھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غفور، میں غفور ہوں، تیری یہ کوتاہی کمزوری معاف کر۔ رحیم ہوں، آخرت میں بھی نہیں پوچھوں گا۔ دنیا میں میں نے رحم کیا، ان چیزوں کو تیری مجبوری کے وقت میں نے حلال قرار دیا، اور آخرت میں بھی رحیم ہوں، پوچھوں گا نہیں کہ کیوں حرام کھایا تھا، تو نے مجبوری میں کھایا تھا، میں نے تیرے لیے اجازت دے دی۔ تو یہ آیت نمبر 3 مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ جو سنا جو کہا گیا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، آپ علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما دیجیے، جن فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہماری حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ماشاء اللہ. ارحم الراحمین. صلی اللہ